اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولو قلت ثم بئت فرسا لکان فرسا غیر الاول قال اللہ تعالی مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ ہماری جو بحث تھی وہ ذوالعدات میں تھی۔ معارف میں سے پانچویں قسم ہم نے کہا کہ ذوالعدات ہے الف لام معرفہ۔ الف لام معرفہ کی اقسام تین ہم نے کی، یا تو الف لام جو تعریف کے لیے ہے لتعریف العہد کہا، اور پھر تعریف جنس، اور تیسرے مرتبے پر ہے استغراق کے لیے۔ ہماری بحث ابھی پہلے مرحلے یعنی تعریف عہد کے لیے ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ وَأَمَّا الَّتِي لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ فَتَنْقَسِمُ قِسْمَيْن، وہ ال کے جو آتی ہے تعریف عہد کے لیے، اس کے دو اقسام ہیں، کیونکہ یا تو عہد ذکری ہوگا یا ذہنی ہوگا۔ پھر ہم نے ذکری کا کیا ہے، ذکری کی ایک مثال پیش کی کہ اشتریت فرسا ثم بعت الفرس، تو الفرس یہ بتا رہا ہے کہ وہی گھوڑا بیچا گیا ہے جس کو خریدا گیا تھا، یعنی اے بعت الفرس المذکور۔ یہاں تک بات ختم تھی۔ یہاں پر گویا کہ ایک اشکال ہے جس کو ہم نے اشارتاً کل کہا تھا۔ کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو الفرس ہے یہ الف لام عہد ذکری کا ہے، یعنی وہی گھوڑا بیچا گیا ہے جس کو خرید کیا گیا تھا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں، اگر آپ یہاں پر یہ کہیں کہ ثم بعت فرسا، یعنی الف لام کے بغیر ثم بعت فرسا، تو وہ گھوڑا مراد لیا جاتا ہے جو پہلے کا غیر ہو۔ مثلا اشتریت فرسا، پھر کہا جائے ثم بعت فرسا، اس طرح کہا جائے، تو یہ دلیل ہے کہ الف لام جو یہاں پر ہے وہ الف لام عہد ذکری کا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لو قلت، آپ اگر یہی کہیں ثم بعت فرسا کہ میں نے گھوڑے کو بیچا، اور اس طرح بغیر الف لام کے لائیں، تو لکان فرسا غیر الاول، تو یہاں پر جو گھوڑا ہوگا وہ پہلے والا گھوڑا نہیں ہوگا جس کو خرید کیا گیا تھا، بلکہ کوئی اور گھوڑا۔ ابھی قرآن کی ایک آیت لا رہے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کلام سے یہ ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو مصباح کے بعد المصباح پر یہ ہے، یہ الف لام عہد ذکری کا ہے، اور اس المصباح سے مراد وہی مصباح ہے جو اس سے پہلے مصباح ہے۔ پھر بعد میں جو دوسری مثال اسی آیت میں کہ فی زجاجۃ الزجاجۃ، تو الزجاجۃ پر یہ جو الف لام ہے یہ وہی زجاجہ مراد ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے، زجاجۃ۔ اللہ کل حال یہ جو بحث تھی یہ عہد ذکری کی تھی۔ ثانی سے مراد کیا ہے، یعنی عہد ذہنی، کا قولک جاء القاضی، جیسے آپ کا یہ کہنا کہ قاضی آیا، یہ کب؟ مثلا آپ کسی بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ قاضی آیا، تو قاضی ایک یعنی شخص کا نام نہیں ہے کہ قاضی آیا، جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں کسی شخص کا نام لیے بغیر کہ مثلا مولانا صاحب آئے، تو مولانا کوئی شخص کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مولانا آیا، یہ تب درست ہوگا جب آپ کے ذہن میں اور مخاطب کے ذہن میں وہ مولانا ہو کہ جو آپ کا مقصود ہو۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ جاء القاضی، کوئی کہے کہ قاضی آیا، یہ کب ہوگا؟ اذا کان بینک و بین مخاطبک عہد فی قاض خاص، جب آپ کے اور آپ کے مخاطب کے درمیان ایک عہد خاص ہو، کسی قاضی خاص کے درمیان، یعنی آپ دونوں کے ذہن میں کوئی خاص قاضی ہو، تب جا کر آپ یہ کہیں گے جاء القاضی۔ تو یہاں پر یہ قاضی الف لام عہد ذہنی کہلائے گا، کیونکہ آپ دونوں کے ذہن میں کیا ہے، وہی قاضی معین ہے، تو یہ الف لام عہد ذہنی ہوا۔
پھر اسم کی جو دوسری قسم ہے وہ اما التی لتعریف الجنس، فرماتے ہیں کہ وہ ال کی جو تعریف جنس کے لیے آتا ہے، کہ قول کا، جیسے آپ کا یہ کہنا کہ الرجل فن کا قول کا الرجل افضل من المرأتی، کہ رجل جو ہے وہ افضل ہے مرأة سے، یعنی مرد افضل ہے عورت سے. اذا لم ترد رجلا بعینہ ولا امرأة بعینہا، یہ کب درست ہے جب آپ کہیں کہ الرجل افضل من المرأة، یہ کب درست ہے؟ فرماتے یہ تب درست ہے جب اس رجل سے مراد رجل معین مراد نہ لیں، اور نہ ہی اس امرأة سے مراد امرأة معین مراد لیں، یعنی نہ رجل معین مراد لیں نہ مرأة معینہ مراد لیں، تو تب جا کر یہ مثال درست ہوگی، اور یہ تعریف جنس کے لیے ہوگا. فرمایا اذا لم ترد، جب آپ ارادہ نہ کریں، رجلا بعینہ کسی معین رجل کا، ولا امرأة بعینہا نہ ہی کسی عورت معین کا، یعنی آپ جب یہ کہہ رہے ہوں کہ رجل یعنی مرد افضل ہے عورت سے، مرد اور خاتون سے کیا ہے افضل ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو تو آپ کا جو قصد ہے، آپ کا جو ارادہ ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں ایک خاص مرد ہو، آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں کہ مثلا یہ جو خاص مرد ہے وہ اس خاص عورت سے کیا ہے افضل ہے. اگر یہ کہیں گے تو پھر جنس نہیں ہوئی، پھر تو ایک معین مرد اور ایک معین خاتون ہوگی، پھر ہماری مثال نہیں بنے گی. اس لیے فرمایا کہ یہ مثال تب ہی بن سکتی ہے جب آپ الرجل سے مراد الف لام، یہ تب کیا ہے الرجل والا اور الامرأة والا یہ کب ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ تب ہوگا جب آپ قصد کریں رجل کا لیکن معین نہ ہو، امرأة کا لیکن وہ معین نہ ہو. اذا لم ترد رجلا بعینہ ولا امرأة بعینہا، یہ تب ہوگا جب آپ ارادہ نہ کریں رجل معین کا اور نہ ہی امرأة معینہ کا. وانما اردت، بلکہ فقط آپ یہ ارادہ کریں کہ ان هذا الجنس من حیث ہوا، بلکہ آپ یہ ارادہ کریں کہ یہ جو جنس ہے یہ افضل ہے، یعنی یہ جنس سے مراد یعنی رجل کی جو جنس ہے افضل من هذا الجنس من حیث ہوا، اس جنس سے افضل ہے، یعنی عورت کی جنس سے، خاتون کی جنس سے. ولا یصح، مصنف فرماتے ہیں کہ ولا یصح ان یراد بہذا، اس سے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اس سے مراد لیں ان کل واحد من الرجال افضل من کل واحدۃ من النساء، کہ مردوں میں سے ہر ایک فرد خواتین کے ہر فرد سے کیا ہے افضل ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن الواقع بخلافہ، کیونکہ واقع اس کے خلاف ہے. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ یہ آپ یہ معین نہیں کریں کہ یہ جو معین شخص ہے اس معین عورت سے افضل ہے، یہ درست نہیں ہوگا، الا جنس نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ اس کے تمام افراد کو لے لیں، یعنی تمام افراد، یعنی یہ کہیں کہ رجل کے جتنے بھی افراد ہیں وہ مرأة یعنی عورت کے تمام افراد سے کیا ہے افضل ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ یہ کہیں کہ جن سے مرد من حیث ہوا افضل ہے جن سے عورت من حیث ہوا سے، اور یہ درست نہیں ہے کہ آپ ارادہ کریں. فرمائے والا یصح ان یراد بہذا، آپ ارادہ کریں اس سے کیا، کس چیز کا؟ ان کل واحد من الرجال افضل من کل واحدۃ من النساء، کہ رجال میں سے تمام جو مرد ہیں وہ افضل ہیں، یعنی اس کا ہر ایک فرد افضل ہے نساء کے ہر ایک فرد سے. یہ درست نہیں ہے کیونکہ واقع اس کے خلاف ہے. کیسے خلاف ہے؟ کہ بعض ایسی عورتیں ہیں کہ جو مردوں سے افضل ہیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ،
اہلک الناس الدینار و درہم. تو یہاں پر بھی یعنی الناس پر جو الف لام ہے کہ لوگوں کو درہم و دینار ہلاک کر دیتے ہیں، یہ الناس پر جو الف لام ہے یہ الف لام کون سا ہے؟ جنس کا ہے، یعنی تمام جنس سے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. کیا؟ دینار و درہم. وقولہ تعالی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول یعنی قرآن کی پھر آیت اور لے کر آئے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی میں سے ہر ایک چیز کو زندہ کیا. تو یہاں پر الماء، یہ الف لام جو ماء پر داخل ہوا، یہ الف لام کون سا ہے؟ یہ بھی جنس کے لیے ہے. وَالْهَذِهِ هِيَ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْجِنسِيَّةِ، فرمایا یہی وہ ال ہے کہ جس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ ال جنسیہ ہے. اچھا. وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِالَّتِي لِبَيَانِ الْمَاهِيَّةِ، اور یہی وہ ان ہے جس کی تعبیر اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ یہ ماہیت کی بیان کے لیے آتی ہے. وَبِالَّتِي لِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ، اور یہی وہ ال ہے کہ جس کی وجہ سے حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے. یہ یعنی ایک ہی ہے کہ جو ماہیت کو بیان کرتی ہے، حقیقت کو بیان کرتی ہے اور جنسیت کو بیان کرتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی ال میں شامل ہیں جو ال جنسیہ یا جو تعریف جنس کے لیے آتی ہے. وَأَمَّا الَّتِي لِلْإِسْتِغْرَاقِ، تیسرا قسم جو ہم نے اس کا کیا تھا کہ ایک ایسی ال بھی ہے کہ جو استغراق کے لیے آتی ہے. فَعَلَىٰ قِسْمَيْن، تو یہ دو قسم کی ہے. لِأَنَّ الْإِسْتِغْرَاقَ، اس لیے کہ جو استغراق ہے اِمَّا أَن يَكُونَ بِاعْتِبَارِ حقیقت الافراد، یا تو وہ استغراق افراد کی حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، او بے اعتبار صفات الافراد، یا اس افراد کے صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی یہ جو افراد کو شامل کرنا اور گھیر لینا ہے یا تو حقیقتاً ہوگا یا وہ صفات کے لحاظ سے ہوگا. مثالوں سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. فاولو، اگر آپ حقیقت افراد کو شامل کریں، وہ مثال چاہتے ہیں جس طرح خلق الانسان ضعیفا، یہاں پر ہے کہ انسان کو ضعیف خلق کیا گیا. اے کل واحد من جنس الانسان ضعیف، کہ جنس انسان میں سے ہر ایک کو ضعیف خلق کیا گیا ہے، کسی خاص شخص کو نہیں بلکہ جنس انسان ضعیف ہے. یعنی انسان کے جو جنس ہے اس کی خلقت ہی کیا ہے؟ ضعیف بنائی گئی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو استغراق ہے یہ حقیقت افراد، یعنی حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ تمام افراد انسان کو ضعیف بنایا گیا ہے، یعنی جنس انسان میں سے ہر ایک فرد کو ضعیف بنایا گیا ہے. وَثَانِي نَحْوُ قَوْلِكَ أَنْتَ الرَّجُلُ، اور اس طرح آپ کا یہ کہنا ہے کہ انت الرجل، یہاں پر جو الرجل الف لام رجل پر داخل ہے کہ آپ رجل ہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر الف لام جو ہے استغراق کے لیے ہو اور حقیقت افراد کے لیے ہو، نہیں. یعنی انت رجل یعنی آپ ہی مرد ہو، آپ انت رجل آپ مرد ہو. کیا مطلب ہے کہ تمام رجولیت اسی ایک شخص میں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ الجامع لصفات الرجال المحمودہ، کہ یہ جو رجل ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ انت الرجل آپ ہی رجل ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام وہ صفات جو محمودہ ہیں، یعنی جو قابل تعریف صفات ہے رجال کی، وہ اس میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. وَالضَّابِطَةُ الْأُولَى، اب کیا ہے؟ دو قاعدے بتا رہے مصنف. ان دو قواعد کے مطابق اگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مثلا کیسے پتہ چلے کہ یہ جو الاستغراق یہ حقیقت افراد کے لیے ہے یا جو ہے صفات افراد کے لیے ہے. تو دو قاعدے مصنف بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر
کل کو اسی الف لام کی جگہ پر رکھنا حقیقت ہو تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ حقیقت افراد کے لیے ال آیا تھا، اس لیے کل کو رکھنا حقیقت ہوگا۔ اور اگر مجازن ہو یعنی کل کو اسی الف لام کی جگہ پر رکھنا مجازن اور مبالغتاً ہو تو پھر کیا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ درست، یہ جو مثال دی گئی ہے اس میں الف لام صفات افراد کے لیے یعنی استغراق لصفات الافراد ہے۔ یہی دو قاعدے ہیں اور آسان ہیں۔ وضابط الاولیٰ، پہلا ضابطہ کیا ضابطہ ہے؟ ان یصح، کہ درست ہو، حلول کل، کہ کل کو رکھنا، محلہا، اس الف لام کی جگہ پر رکھنا، علی جہت الحقیقت، حقیقتاً رکھنا درست ہو۔ فإنہ لو قیل، بس اگر اس طرح کہا جائے وہ خلق کل انسان ضعیفا، پہلے کیا تھا؟ خلق الانسان ضعیفا، اب اس الف لام کو ہٹا کر کل کو لے کر آئے کہ وہ خلق کل انسان ضعیفا، کہ ہر انسان کو کیا ہے؟ ضعیف خلق کیا گیا ہے۔ لصح ذلك علی جہت الحقیقہ، اور یہ حقیقت میں درست ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر جو الف لام تھی الانسان پر، وہ کون سی تھی؟ وہ استغراق لحقیقت الافراد تھی۔ والضابطۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ ضابطہ؟ ان یصح حلول کل محلہا علی جہت المجاز، ہم اس کل کو اس الف لام کی جگہ پر رکھ تو سکتے ہیں لیکن علی جہت المجاز، مجازن یعنی حقیقتاً یہ درست نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر رکھا جائے، لیکن مجازن اور مبالغتاً یہ کہا گیا ہے۔ فإنہ لو قیل انت کل رجل، یہ مثلا جب کہا جائے کہ انت کل رجل، جس طرح اوپر تھا کہ انت الرجل، یعنی وہ رجل کے جو رجال کی صفات محمودہ کا مالک ہو، اس میں صفتیں پائی جاتی ہیں، تو اس کو کہا کہ انت الرجل، تو اس الف لام کی جو کس کے لیے بیان کرنے آتی ہے، کس کو بیان کرنے آتی ہے؟ استغراق لصفات الافراد کے لیے آتی ہے، اس کی جگہ پر اس کل کو رکھا جائے لصح ذلك علی جہت المبالغہ، کہ یہ کہنا بھی درست ہے لیکن علی جہت المبالغہ درست ہے، نہ کہ علی جہت الحقیقت درست ہے، کیونکہ آپ ایک شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام رجل آپ ہی ہے، بلکہ یہ ایک رجل ہے، اس لیے یہ واضح ہے کہ یہ مبالغے کے طور پر اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہی تمام مرد ہیں۔ اچھا، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منسوب ہے کہ یہ اہل سنت کی کتب میں ہے کہ کل صید فی جوف الفرا، کہ تمام شکار کیا ہے؟ وہ گدھے کے پیٹ میں ہے۔ یہ اصل میں یہ ان کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ کچھ یعنی بندے تھے، غالباً 3 بندے تھے، کسی ایک نے جو ہے شکار کیا خرگوش کا، پھر کسی اور نے کسی اور چیز کا، ہرن کا کیا، اور تیسرے بندے نے جو ہے اس نے گدھے کا شکار کیا۔ تو گدھے کا شکار کیا، پھر کیا ہے، جس نے گدھے کا شکار کیا وہ ان دونوں کو کہنے لگا کہ تمام جو شکار ہے وہ گدھے کے پیٹ میں ہے، یعنی گویا کہ جس نے گدھے کا شکار کیا اس نے ہرن کا بھی شکار کر لیا اور اس نے کیا ہے، خرگوش کا بھی شکار کر لیا۔ اللہ کل علی ان کی کتب میں ہے اور وہی منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، کہ کل صید فی جوف الفرا، یہاں پر شاہد مثال کل صید فی یعنی تمام شکار کیا ہے، وہ کس میں ہے، یعنی الف لام جو ہے وہی اس میں الف لام کیا ہے، کل صید۔ یہاں پر دیکھیں کل صید، یہاں پر جو الصید ہے یعنی
یہ جو الف لام ہے، جس طرح ہم نے کل رجل کا ہے، کل سید یہاں پر اس طرح ہے، گویا کہ جس طرح اوپر والی مثال پیش کی گئی کہ انت کل رجل، یہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ مثال ہے وہاں پر بھی یہ مثال بن سکتی ہے۔ کیسے؟ مثلا وہاں پر ہم نے کل لگایا، کل رجل، تو ایک شخص کو کیا ہے، تمام رجل کا رتبہ دے دیا مبالغتاً۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس نے شکار تو صرف گدھے کا کیا، لیکن اس نے کیا کہا کہ یہ جو گدھے کا شکار ہے یہ تمام شکار ہے، یعنی گویا کہ جس نے گدھے کا شکار کیا اس نے تمام شکار کر لیا، حالانکہ اس نے ایک کیا تھا، تو لہٰذا یہ مبالغتاً اور مجازاً ہو سکتا ہے۔ وہ قول شاعر، اور اسی بنا پر شاعر کا قول ہے، لیس علی اللہ بمستنکر، کہ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ان یجمع العالم فی واحد، کہ وہ عالم کو ایک چیز میں جمع کرے، یعنی پوری کائنات کو جس طرح بھی خدا چاہے وہ ایک چیز میں جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ ختم ہونے والا اس لیے اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایک قبیلہ ہے جس کو ان کی ایک لغت ہے، لغت ہمیاری جس کو کہا جاتا ہے، یہ قبیلہ بھی ہے ہمیاری۔ یہ ہمیاری والے کہتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے جو معرفہ کے لیے آتا ہے، یہ الف لام بھی معرفہ کے لیے آتا ہے، لیکن انہوں نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ام، یعنی حمزہ اور میم، یہ ام بھی کیا ہے، معرفہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی جس طرح یہ ال آتی ہے اس طرح ام بھی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ام ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ گویا کہ ان کا لہجہ اس طرح ہے کہ وہ ال کو میم کی طرح پڑھتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ام بھی کیا ہے، وہ تعریف کے لیے آتا ہے، لیکن فقط لغت ہمیاری کے ہاں، یعنی ہمیاری قبیلے والوں کے ہاں، دوسرے والے نہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ال وہی ال ہے، لیکن صرف ہم کیا کرتے ہیں، اس کو لام جو اس کی ہے ہم اس کو تبدیل کر کے میم میں کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، شاید مثال ہماری بن جاتی ہے۔ خلاصہ کلام کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے، ال تعریف کے لیے آتے ہیں، لیکن ہماری لغت میں یہ اس طرح لام میم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کیا ہے، ام بن جاتا ہے۔ وَإِبْدَالُ اللَّامِ مِيمًا لغت حمیریہ، کہ لام کو تبدیل کرنا میم میں، یہ لغت حمیری ہے۔ لغت حمیرن ابدال لام المیمن، فرماتے ہیں کہ لغت حمیری میں تبدیل کیا جاتا ہے لام ال کو میم میں، یعنی ال کو ام کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس قول کے لیے یا اس لغت کے لیے شاید مثال بھی پیش کی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان سے ان کی زبان میں بات کی، ان کی لغت میں، تو رسول خدا نے بھی ان کو اس طرح کہا، وَقَدْ تَقَلَّمَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ بات کی بلغتہم، ان کی ہی لغت سے، یعنی جب رسول خدا نے ہمیریوں سے بات کی تو ان کے لہجے میں بات کی۔ اذ قال، جب رسول خدا نے فرمایا کہ لیسا منم بر ام سیامو فم سفر، اصل میں ہے لیسا من البر السیامو فی السفر، لیکن چونکہ انہوں نے الف لام میں سے لام کو میم میں تبدیل کرنا تھا، تو رسول خدا نے بھی اس لام کو میم میں تبدیل کر کے ان کی لغت کے مطابق ان کے ساتھ بات کی، اور یہ دلیل ہے کہ لغت ہمیری میں لام کو تبدیل کیا جاتا ہے میم میں۔ لیسا منم بر، یعنی لیسا من البر، نیکی نہیں ہے، ام سیام و فم سفر،
یعنی الصیام فی السفر، نیکی میں سے نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ کیا ہے سفر میں بھی روزہ رکھیں۔ یہ ایک انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی ہے ہمیریوں سے، اور ان کی لغت کے مطابق بات کی ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کے ہاں دلیل ہے کہ یہ لام کو میم میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ علیہ قول الشاعر، اور اسی پر ہی شاعر کا ایک قول ہے۔ شاعر کا قول کس چیز پر ہے؟ لغت ہمیری کی ہاں، ذاک خلیلی وضو یواصلنی یرمی ورائی بم سہمی وم سلم ہو۔ شاہد مثال بم سہمی اصل میں ہے بسہمی، وم سلمہ، یہ وم سلمہ اصل میں ہے وسلمہ، یہ شاید مثال ہے۔ یہ الف لام تھی یعنی بسہم وسلمہ، اس طرح ہے۔ تو یہ الف میں سے لام کو تبدیل کیا میم میں، تو بسہم سے کیا ہو گیا بم سہمی، بسہم سے بم سہمی، وم سلمہ یہ اصل میں کیا تھا وسلمہ۔ تو گویا کہ ان کی لغت ہمیریوں کی پیروی کرتے ہوئے شاعر نے اپنا یہ شعر کہا ہے، ذاک خلیلی، یہ میرا دوست ہے، وذو یواصلنی، اور مجھ سے ملاقات بھی کرتا ہے، یرمی ورائی بم سہمی وم سلمہ، یہ اس طرح پڑھے۔ ان کی شاعر کی جو لغت ہمیری میں اس نے بات کی ہے، یہ میرا دوست ہے، ذاک خلیل یہ میرا دوست ہے، وضو یواصلنی، اور یہ کیا ہے مجھ سے ملاقات بھی کرتا ملتا ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے کہ یرمی ورائی بم سہمی وم سلم، کہ میرے جانے کے بعد میرے پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے، میری تیر چلاتا ہے یعنی وہ اس کی غیبت کر رہا تھا۔ کوئی شاعر تھا جس کی کوئی اپنا دوست ہی غیبت کرتا تھا اس کے جانے کے بعد، یعنی جب وہ شاعر اس کے ساتھ ملتا تھا تو وہ بڑے ادب و احترام سے اس کے ساتھ پیش آتا، لیکن جب وہ جاتا تو اس کی غیبت شروع کر دیتا۔ تو وہ شاعر نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ جو میرا دوست ہے مجھ سے ملاقات بھی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، سب چیزیں اس کی اچھی ہیں، لیکن ایک جو برائی ہے اس میں کہ میرے جانے کے بعد کیا ہے میرے برائی کرتا ہے۔ المضاف الی معرفت، چھٹا جو ہمارے ہاں معرفہ ہے اور آخری معرفہ ہے کہ وہ چیز بھی معرفہ بن جائے گی جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ والمضاف الی واحد مما ذکر، کہ جو ہم نے ذکر کیا ان میں سے کسی ایک کی چیز کی طرف کیا ہے کوئی اضافہ ہو اسم، تو وہ بھی معرفہ ہوگا۔ مثلا اگر کوئی اسم موصولہ کی طرف اضافہ ہو تو وہ کیا ہوگا مضاف ہونے والی چیز جو اسم وہ بھی معرفہ بن جائے گا، کیونکہ معرفہ کی طرف اضافہ جتنی بھی ہم نے 5 چیزیں ذکر کی، چاہے وہ موصولہ ہو یا ضمیر ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، وَهُوَ بِحَسْبِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، اور وہ اس طرح ہو جائے گی جس طرح اس کی طرف اضافہ ہوئی ہے۔ یہ اس کی کیا ہے مزید تفصیل اس میں آئے گی۔ إِلَّا الْمُضَافَ إِلَى الضَّمِيرِ، مگر وہ مضاف کے جو ضمیر کی طرح اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ، اس میں تھوڑی تفصیل ہے جو نیچے تفسیر میں آئے گی۔ فَقَلْ عَلَمِ، اب تشریح میں فرماتے ہیں کہ النوع السادس من المعارف، چھٹی نوع جو ہے معرفہ میں سے، ما اضیف الی واحد من الخمسۃ المذکورہ، کہ جو ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف اضافہ ہو تو وہ بھی
معرفہ ہو، یعنی چاہے وہ ال کی طرف اضافہ ہو پھر بھی معرفہ ہے، ضمیر کی طرف اضافہ ہو یا چاہے علم کی طرف اضافہ ہو، اسم موصولہ کی طرف اضافہ ہو، کسی ایک چیز کی طرف اضافہ ہوگا ہو تو وہ کیا ہے، وہ بن جائے گا معرفہ خود۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ کل سے یہاں سے آغاز کریں گے کہ کس طرح ان کی مثالیں ہیں، ان کی تھوڑی تفصیل ہے، پھر مبتدا و خبر کی بحث شروع ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔